القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما يتعلق بإيضاح الأدلة، وہ باتیں جو دلائل شرعیہ کی وضاحت سے متعلق ہیں. وهذه الحجج تحتمل البیان، کہہ رہے ہیں کہ جو اوپر دلائل شرعیہ ذکر کیے گئے ہیں وہ وضاحت کا احتمال رکھتے ہیں. اب اس کو مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر خاص ہے تو خاص کے اندر بھی کبھی تخصیص ہو جاتی ہے، اسی طرح عام کے اندر بھی تخصیص ہو سکتی ہے. مشترک، اسی طرح مجمل، یہ سب بھی بیان کے محتاج ہوتے ہیں. تو اسی کو انہوں نے بتایا کہ جو دلائل شرعیہ ذکر کیے گئے ہیں وہ مزید وضاحت کا احتمال رکھتے ہیں، اس لیے یہاں ان دلائل شرعیہ کی وضاحت سے متعلق بحث کو شروع کیا انہوں نے. کہ وَهَذِهِ الْحُجَجُ تَحْتَمِلُ الْبَيَانَ، یہ جو دلائل شرعیہ ذکر کیے گئے ہیں یہ احتمال کا، وضاحت کا، بیان کا احتمال رکھتے ہیں. باقی انہوں نے بیان کی لغوی تعریف کر دی ہے اور پھر اصطلاحی تعریف کر دی ہے. کہہ رہے والبیان لغتاً الاظہار، لغت میں بیان کے معنی آتے ہیں ظاہر کرنا، اور یہ لفظ قرآن کریم کے اندر بھی استعمال ہوا. اللہ نے فرمایا علمہ البیان. اور اصول فقہ کے اصطلاح میں بیان کہتے ہیں اظہار المراد للمخاطب، یعنی مخاطب کے سامنے اپنی مراد کو ظاہر کرنا. کہہ رہے والبیان علی خمسۃ اوجہ، بیان کی 5 قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے بیان تقریر. الاول بیان التقریر وهو توکید الکلام بما یقطع احتمال المجاز او الخصوص. بیان تقریر کہتے ہیں کلام کو ایسے الفاظ سے مؤکد کرنا کہ جس کی وجہ سے مجاز یا تخصیص کا احتمال ختم ہو جائے. تو لفظ کے معنی واضح ہوں مگر اس میں مجاز یا تخصیص کا احتمال ہو اور متکلم اپنی مراد واضح کرے اور اس بیان سے واضح لفظ کی مراد واضح ہو جائے تو اس کو بیان تقریر کہا جاتا. مثال سمجھا رہے ہیں کہ قوله تعالی وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، سورہ انعام کی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور نہ کوئی پرندہ جو دونوں بازو سے اڑتا ہو. اب یہاں اس آیت کے اندر آپ غور کریں گے تو اس میں جو بجناحیہ ہے، بجناحیہ، یہ ہے بیان تقریر. بیان تقریر کیوں ہے؟ دیکھیے حقیقتاً پرندہ جو اڑتا ہے یا حقیقتاً اڑنا جو ہوتا ہے وہ پروں سے ہی ہوتا ہے. تو اگر والا طائر یطیر کہہ دیا جاتا تو مراد واضح تھا، لیکن اس کے ساتھ
مجازی معنی کا احتمال ابھی بھی باقی تھا، اس لیے کہ بطور مجاز استعمال ہوتا ہے فلان یطیر بہمتہ، فلاں آدمی اپنی ہمت سے پرواز کرتا ہے۔ تو بجناحیہ نے اس احتمال کو ختم کر دیا، اس لیے کہا جائے گا کہ بیان تقریر ہے۔ دوسری مثال ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ایک ساتھ سجدہ کیا۔ اس کی آیت کے اندر کلہم اجمعون یہ بیان تقریر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملائکہ یہ جمع ہے، تو اگر کہہ دیا جاتا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ تو بھی مراد واضح تھا، لیکن اس کے ساتھ اس میں ابھی بھی احتمال تھا تخصیص کا، کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ فرشتوں نے سجدہ کیا ہو اور کچھ نے نہ کیا ہو، تو اس تخصیص کو کلہم اجمعون سے دور کر دیا گیا، اس لیے کلہم اجمعون یہ بیان تقریر ہے۔ ایک تیسری مثال عام بول چال سے دیا گیا ہے، اور وہ ہے کہ لِفُلَانٍ عَلَيَّ قَفِيزُ حِنْطَةٍ بِقَفِيزِ الْوَلَدِ، فلاں کے لیے میرے ذمے گیہوں کا ایک قفیز ہے شہر کے قفیز سے۔ یہ قفیز ہے نا، ایک پیمانے کا نام ہے، پرانے زمانے کے اندر استعمال ہوتا ہے، اور مختلف علاقوں میں اس کی مقدار مختلف ہوتی تھی۔ حنفیہ کے یہاں اس کی مقدار تقریباً 39 کلو ہوتی ہے۔ تو اس مثال کے اندر جب قائل نے یہ کہا کہ لِفُلَانٍ عَلَيَّ قَفِيزُ حِنْطَةٍ، فلاں کے لیے میرے ذمے ایک قفیز گیہوں ہے، تو یہ اگرچہ واضح تھا مگر اس کے اندر بھی احتمال تھا کہ کس شہر کا قفیز ہو سکتا ہے، تو بقفیز الولد اس مثال کے اندر بیان تقریر ہے۔ اس کا ایک دوسرا نام ہے بیان تاکید۔ حکم ہو یصح موصولا مفصولا، اس کا حکم یہ ہے کہ بیان تقریر موصولاً بھی درست ہے، یعنی جب متکلم اپنی بات کو تکلم کرے اس کو بھی اس کا استعمال کر سکتا ہے، وہ مفصولاً، اور مفصولاً بھی صحیح ہے، بعد میں بھی استعمال کر سکتا ہے۔ دوسری قسم ہے بیان تفسیر۔ بیان تفسیر کسے کہتے ہیں؟ یعنی بیان التفسیر هو ان یکون اللفظ غیر مکشوف المراد۔ بیان تفسیر کہتے ہیں کہ لفظ کی مراد واضح نہ ہو، متکلم نے کوئی بات کہی اور اس کی جو مراد ہے وہ واضح نہ ہو۔ واضح کیوں نہ ہو؟ کہہ رہے لکونہ مجملاً او مشترکاً، اس لیے کہ وہ مجمل ہے یا وہ مشترک ہے، جو بات کہی گئی ہے اس کے اندر یا تو اجمال ہے یا اس میں کوئی ایسا لفظ ہے جو مشترک ہے، جس کی وجہ سے جو مخاطب ہے وہ متکلم کے بیان کو، متکلم کی مراد کو سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ فَيَكْشِفُهُ الْمُتَكَلِّمُ بِبَيَانِهِ، تو متکلم اس کو اپنی بیان سے واضح کر دے، كقوله تعالی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، جس کے بارے میں ارشاد ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ کہہ رہے كانت الصلاة والزکاة مجملتین، نماز اور زکوٰۃ دونوں مجمل تھے، یعنی اللہ رب العزت نے فرما دیا نماز قائم کرو۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے یہ نہیں بتلایا گیا ہے، تو اس کلام کے اندر اجمال تھا۔
اور اس اجمال کی تفصیل حدیث کے اندر ہے۔ تو حدیث میں جو نماز کی کیفیت اور زکوٰۃ کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے، کہا جائے گا کہ وہ بیان تفسیر ہے۔ کانت الصلاۃ والزکوٰۃ مجملتین، نماز اور زکوٰۃ دونوں کے دونوں مجمل تھے۔ فجاء بیانہما فی الحدیث، تو ان دونوں کی وضاحت حدیث کے اندر کی گئی ہے۔ دوسری مثال لے رہے ہیں، وقولہ تعالی والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ اسی طرح واجب تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ طلاق شدہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 قروء تک۔ یہ مشترک کی مثال ہے۔ اس میں لفظ قروء جو ہے، جو قرء کی جمع ہے، یہ مشترک ہے۔ اس کے معنی حیض کے بھی آتے ہیں اور طہر کے بھی آتے ہیں۔ آیت کے اندر بتلایا گیا ہے کہ اگر کوئی عورت ہے اور اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی ہے تو 3 قروء تک وہ کسی دوسری جگہ نکاح نہیں کرے گی، اس کی عدت ہے۔ اب قرون کے معنی چونکہ حیض کے بھی آتے ہیں، طہر کے بھی آتے ہیں، دونوں معنی میں یہ مشترک ہے، اس لیے یہاں بیان تفسیر کی ضرورت تھی۔ چنانچہ حدیث میں اس کی وضاحت ہے۔ کہہ رہے کان القرء مشترکا بین الحیض والطہر، لفظ قرء یہ حیض اور طہر کے درمیان مشترک تھا، یعنی اس کے معنی حیض کے بھی آتے ہیں اور طہر کے بھی آتے ہیں۔ فبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد اللہ تعالی بقولہ، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی مراد کی وضاحت کی اپنے اس ارشاد کے ذریعے۔ طلاق الامۃ تطلیقتان، باندی کی طلاقیں 2 طلاقیں ہیں۔ وقرؤها حیضتان، اور اس کی عدت 2 حیض ہے۔ تو یہ حدیث والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء میں جو لفظ قروء ہے مشترک ہے، اس کے لیے بیان تفسیر ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ کہہ رہے حکم یصح موصولا مفصولا، بیان تفسیر موصولا بھی درست ہے اور مفصولا بھی درست ہے، یعنی متکلم جب اپنی بات کہے تو اس کے ساتھ ساتھ بیان تفسیر کو متصلاً ملا سکتا ہے، اور بعد میں بھی اپنے کلام کے لیے بیان تفسیر لا سکتا ہے۔